بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، نماز قائم کرے کہ نماز ہر برائی و بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے۔ قرآن کا سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا سورہ میں بھی نماز ہی کا حکم ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، اس میں بھی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے، اس میں بھی فرمایا فصلی لربک وانحر۔ اور ہر نبی کا نعرہ بھی یہی تھا کہ نماز قائم کرے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کا یہی نعرہ تھا کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اطاعت طاغوت سے اجتناب کرو۔ اور یہ عبادت کی بنیاد ہے کیا چیز؟ کس چیز پر بنیاد رکھی گئی؟ سب سے پہلے خضوع و خشوع ہے کہ نماز خضوع اور خشوع۔ دوسرا احساس فقر ہے۔ احساس فقر یعنی ہر انسان، ہر مخلوق جو ہے کسی اور شے کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف یا کسی اور ہستی کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ محتاج ہے، جس میں فرمایا اگر موت نہ ہوتی یا بیماری مرض نہ ہوتا اور فقر نہ ہوتے تو بعض لوگ کبھی بھی خدا کے بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ہمیں عبادت کی طرف جو ہے بلاتی ہے۔ تیسری چیز نعمتوں پر توجہ۔ آپ اور ہمیں اگر کوئی نعمت کہیں سے کسی کی طرف سے اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ ہمیشہ اس منعم کا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ شکر منعم جو ہے یہ عقل بتاتی ہے۔ ہر عاقل انسان جو بھی اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرے یا آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس عنوان پر شکر منعم جو ہے واجب ہے۔ لہٰذا نماز شکر منعم ہے، اس وجہ سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز فطرت انسانی ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں بندگی اور عبودیت اور اس کی طبیعت میں کسی نہ کسی خالق یا رازق کی عبادت اور اس کی پرستش کرنے کو اپنے لیے وہ ضروری سمجھتا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، کوئی خدا تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں تو کوئی گائے کی پرستش کرتے ہیں، کوئی ستاروں کی پرستش کرتے ہیں تو کوئی سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، کوئی آتش کی پرستش کرتے ہیں، کوئی پانی کی پرستش کرتے ہیں۔ مختلف چیزوں کی جو ہے وہ پرستش کرنے لگی، بلکہ بعض جو ہے وہ لنگا واٹ کے نام سے شرمگاہ ہے انسان کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی طبیعت میں کوئی پرستش تو ہے، لیکن انہوں نے اس لائق پرستش کی جو ہے نا مصداق میں انہوں نے اشتباہ کی ہے کہ کسی کو جو ہے حقیقی مالک اور حقیقی خالق کی معرفت حاصل ہوئی تو اس کی پرستش کی، لیکن بعض لوگوں کو جنہوں نے سمجھا کہ یہ ستارے جو ہے وہ ہمارا رب ہے
یا اسی طرح پانی یا بتوں کی پرستش، لیکن ہر کوئی جو ہے کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف ہے۔ اور یہ نماز جو ہے وحی کی نگاہ میں نماز کی کیا حیثیت ہے؟ الصلاۃ وجہ دینکم، نماز تمہارے دین کی شکل صورت ہے، چہرہ ہے، دین کا چہرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ وہ علم الاسلام، اور اسلام کا علم جو ہے وہ نماز ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ و مفتاح الجنہ، رسول خدا نے فرمایا کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور جنت کی چابی نماز ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو پاسپورٹ ہے وہ نماز ہے۔ آپ کے پاسپورٹ کی مثال دیتے ہیں اس میں، وہ کیوں؟ ابھی اگر آپ کہیں کسی باہر ملک میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں موجود ہیں، آپ کے پاس پتہ نہیں انجینئرنگ کی ڈگری موجود ہے، اچھا ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں موجود ہے، یا کسی اور میکینک کی ڈگریاں موجود ہے۔ اگر آپ بارڈر پر وہ ساری ڈگریاں اگر آپ ان کو دکھائیں، بھائی دیکھو میرے پاس یہ اتنی ساری ڈگریاں ہیں لہٰذا مجھے جانے دے، وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ سب بعد میں، ہمیں پہلے پاسپورٹ چاہیے، تم پاسپورٹ دکھاؤ۔ آپ کہیں گے کہ پاسپورٹ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ساری ڈگریاں جو ہے 10-20 ڈگریاں جو ہے وہ آپ ان کو پیش کریں گے، وہ کہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پہلے ہمیں پاسپورٹ دے دیں، پاسپورٹ جب تک نہ ہو اس وقت تک یہ ڈگریاں جو ہے کسی کام کے نہیں۔ یہی مثال ہے، جب تک نماز نہ ہو، نماز کے بغیر جو ہے باقی تمام نیکیاں جو ہے وہ بیکار ہے۔ اسی لیے وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ فرمایا رسول خدا نے الصلاۃ عماد الدین فمن ترک صلاتہ متعمدا فقد ہدم دینہ، بھئی نماز دین کا ستون ہے، جس نے بھی عمدن نماز کو ترک کی گویا اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا، دین کو اس نے تباہ کیا۔ وقال حافظوا على الصلوات الخمس فإن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يأتي العبد فأول شيء يسأل عنه الصلاة، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں سوال ہو۔ فإن جاءها تاما وإلا بشر النار، اگر وہ نماز کے ساتھ اگر وہ آیا ہو تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نماز نہ ہو تو اسے جہنم کی بشارت دی جائے گی۔ وقال لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشره الله مع قارون وفرعون وهامان، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نماز کو ضائع نہ کرو، کیوں؟ جو بھی نماز کو ضائع کرے گا وہ کل قیامت کے دن قارون اور فرعون اور حامان لعنت اللہ علیہم کے ساتھ ان کا حشر نشر ہوگا، اور وہ ایدخلہ النار مع المنافقین، منافقین کے ساتھ وہ آتش جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ لہٰذا نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے ہمارا، جس کے لیے آیات اور روایات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص من اعان علی تارک الصلاۃ بلقمۃ او کسوۃ فکأنما قتل 70 نبیا، جس نے بھی کسی بے نماز شخص کی مدد کی یا اس کو کھانا کھلایا، یا بے نماز شخص کو اگر کسی نے لباس دی تو گویا اس نے 70 نبیوں کو اس نے قتل کیا۔ یہ بے نمازی ہونے اور بے نمازیوں کے لیے جو عذاب ہے، اور فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ ولا صلاۃ لمن لا یتم رکوعہا و سجودہا، بھئی جس کے لیے امانت میں جو خیانت کرتا ہے اس کے لیے کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد و پیمان یا جو کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہے اس کے لیے کوئی دین نہیں، اور جس کے رکوع و سجود جو ہے وہ صحیح اپنی اپنی جگہ پر، یا جسے ہم طمانینہ کہتے ہیں، جگہ پر انجام نہ دے تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ اور فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے ان اخبث الناس سرقة من يسرق من صلاته فقال علی
فکیف ذالک یا رسول اللہ قال الذی لا یتم رکوعہ وسجودہ۔ رسول خدا نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ چور ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو امیر المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا نماز میں جو اپنے رکوع سجود کو اپنی یعنی جگہوں پر اپنے اپنے مقامات پر جو صحیح انجام نہیں دیتا۔ نماز جمعہ جماعت کا جو ثواب تھا اس روایت کو لے کر آیا ہوں جس میں فرماتے ہیں قال رسول اللہ ان صفوف امتی کصفوف الملائکۃ فی السماء والرکعۃ فی الجماعۃ 24 رکعۃ کل رکعۃ احب الی اللہ من عبادت 40 سنہ۔ رسول خدا جماعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو صفوں میں جن کا رہنا ہے یا نماز کے جو صفوں میں آتے ہیں وہ صفیں آسمان میں ملائکہ کے صفوں سے بھی زیادہ خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہے۔ اور فرمایا 24 رکعتاً، ایک نماز جماعت میں ایک رکعت اگر آپ پڑھے تو اس کے جو ہے وہ 24 رکعتوں کا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا احب الی اللہ من عبادت 40 سنہ، 40 سال کی عبادت سے جو ہے زیادہ ایک رکعت نماز اگر آپ باجماعت پڑھیں تو وہ خدا کے نزدیک 40 سال کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے، افضل ہے۔ ابی سعید خدری جس نے نقل کی ہے رسول خدا سے، آپ نے فرمایا آتانی جبرائیل مع 70,000 ملک، 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے بعد صلاۃ الظہر، وہ بھی نماز ظہر کے ادا کرنے کے بعد آپ آئے وقال یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی یقرئک السلام واہدی الیک ہدیتین لم یہدہما الی نبی قبلک فقال یا جبرائیل وما الہدیتہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے پاس نماز ظہر کے بعد جبرائیل امین 70,000 ملائکہ فرشتے جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے اور انہوں نے فرمایا اے رسول خدا آپ پر خدا کا سلام ہو، آپ کے لیے اللہ نے وعلیکم السلام 2 ہدیے آپ کے لیے عطا کی ہیں، آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ وہ 2 ہدیے جو ہے آپ سے پہلے کسی نبی پر جو ہے یا کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا یا اخی جبرائیل وہ 2 ہدیہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الصلوات الخمس فی الجماعہ، نماز جماعت کے ساتھ انجام دینے والی وہ 5 نمازیں۔ قلت یا جبرائیل وما لامتی فی الجماعہ، اے جبرائیل میری امت کے لیے یہ جو باجماعت جو نماز ادا کرتے ہیں اس میں کون سا کیا فائدہ ہے؟ قال یا محمد اذا کانا 2 كتب اللہ تعالی لكل واحد من كل رکعت 150۔ اے رسول خدا اگر آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص نماز جماعت بجا لائے اور ایک پیش نماز ہے، ایک اس کے بعد پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1 رکعت کا 150 رکعت نماز کا ثواب اس ایک شخص کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكَعَةٍ 250، اس کے لیے 250 رکعت نماز کا ثواب ہے۔ 3 آدمی، ایک پیش نماز 2 نمازی۔ اسی طرح اگر 4 ہو جائے تو 1200 رکعت نماز کا ثواب جو ہے اس مومن کو عطا کرے گا۔ وَإِذَا كَانُوا 5، لیکن اگر 5 آدمی ہو جائے نماز کے اس میں تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ اس کے 1300 رکعت نماز کا ثواب ہے۔ 6 آدمی اگر ہو جائے تو اس میں 2400 رکعت کا ثواب ہے، اور اگر 7 آدمی ہو جائے
تو اس میں 4800 رکعت کا ثواب ہے، اور فرمایا 9 آدمی اگر ہو جائے تو 90,600 رکعت کا ثواب ہے۔ بھئی ایک رکعت نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے لیے 90,600 رکعت۔ وَإِذَا كَانُوا 9 كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكَعَةٍ 19,000 اگر 9 آدمی اگر ہو جائے اس نماز میں تو کتنا ہے؟ فرمایا 1,90,000 رکعت ایک رکعت کا ثواب ہے۔ لیکن اگر 10 آدمی ہو جائے تو فرمایا وَإِذَا كَانُوا 10 كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكَعَةٍ 70,000 صلاة۔ 9 آدمی ہو جائے تو 72,800 رکعت ایک رکعت کا ثواب خدا تبارک و تعالی عطا کر رہا۔ وَإِذَا زَادَ عَلَى الْعَشْرَةِ فَلَوْ صَارَ بِحَارُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ كُلُّهَا مِدَادًا وَالْأَشْجَارُ أَقْلَامًا وَالثَّقْلَانِ كُتَّابًا وَالْمَلَائِكَةُ كُتَّابًا لَمْ يَقْدِرُوا أَن يَكْتُبُوا ثَوَابَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ۔ لیکن اگر 10 سے زیادہ ہو جائے تو آسمان اور زمین کے تمام بحر جو ہے یا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اشجار یہ جنگلات قلم بن جائے، اور جن و انس لکھنے والے بن جائے، تب بھی ایک رکعت نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کیا یہ معمولی چیز ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے؟ اگر آپ اور ہمارے جیب سے اگر کوئی 1000 روپے اگر گم ہو جائے تو انسان کے رات کو ایک دم سے بیدار ہو جاتا ہے، ایک دم سے اٹھ بیٹھتا ہے، پتہ نہیں وہ 1000 روپے کدھر گیا۔ یا اگر چلو 1000 سے ابھی تو 1000 کی کوئی قیمت نہیں، اگر 1 لاکھ اگر گم ہو جائے تو شاید رات کی نیند جو ہے ہماری اڑ جائے۔ لیکن اتنا ثواب جس کو ہم یعنی شمار بھی نہیں کر سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا، کیا اتنا ثواب جس کو ہم گما کر بھی پھر ابھی ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو؟ یا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ہی خواہ ایسے ہی بول رہے، اتنا ثواب کہاں سے ہوگا؟ یہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کیا یہ ثواب ہے یا نہیں، یا یہ مولوی اپنی طرف سے شاید کہہ رہا ہوگا، یہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اس کا جو ہے ریفرنس آپ پوچھ سکتے ہیں، بھائی یہ کہاں سے بول رہا اتنا ثواب۔ لیکن جب اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے یہ معصوم کا فرمان ہے، یہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، تو اس وقت آپ کے لیے یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ کیوں ہے، کیسا ہے۔ بھئی یہ آپ اور ہمارے عقل جو ہے محدود ہے، عقل میں یہ سمانے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لامحدود ذات سے متصل ہے، اور اس دنیا سے کہ جہاں پر کوئی حد نہیں، جہاں پر کوئی انتہا نہیں۔ یہاں تو انسان کے لیے بہت یعنی معمولی چیز بھی جو ہے وہ بہت بڑی لگتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ تمام نعمات بھی، یہ تمام ثواب بھی شاید مومن کے لیے کم محسوس ہو۔ اسی لیے روایت ہے کہ جب آپ اور ہم انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو کچھ لوگ جو ہے بلند و بالا منزلوں میں ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے نچلے سطح پہ ہوں گے۔ تو نچلے والے کہیں گے پروردگارا یہ ہمارے اس بھائی کو اتنا بلند مقام کیسے ملا، جبکہ ہم دونوں یا ہم لوگ ساتھ میں ہوتے تھے، مسجد میں ساتھ ہوتے تھے، امام بارگاہوں میں ساتھ ہوتے تھے، یا کوئی بھی نیک عمل ہم انجام دیتے تھے تو ہم ساتھ ہی ساتھ ہوتے تھے۔ ان کو اتنا بلند مقام ملا اور ہمیں وہ بلند مقام عطا نہیں ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کا اخلاص اور خلوص جو ہے تم سے زیادہ تھا۔ جتنا اخلاص ہوگا آپ کے عمل میں، جتنا خلوص ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام بھی جو ہے وہ بلند و بالا ہوگا۔ لہذا تکبیرۃ الاحرام کو درک نہ کر سکے تو کتنا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ یہ سوال جو ہے حضرت سلمان فارسی ہے یا حضرت بلال ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ
اگر یہ جو نماز جماعت کھڑی ہو اور آپ جو ہے تکبیرۃ الاحرام کہے اور ہم اس وقت تک نہ کہے کہ جب تک آپ بسم اللہ ختم کرے تو اس کا ثواب کتنا کم ہوگا۔ معرفت یہ ہے، یعنی نماز جماعت میں فوراً امام جماعت کے بعد فوراً تکبیر کہے اور وہ تکبیر نہ کہے، ہم باتوں میں مشغول رہتے ہیں تو اس کا ثواب کم ہوگا، لازمی کم ہوگا۔ لیکن یہ فرمانا چاہتے کہ کتنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ اکبر کو درک کرنے کے بعد بسم اللہ ختم ہونے تک ہم نیت نہ باندھے تو کتنا ثواب کم ہوگا۔ تو اس میں یہ فرما رہے ہیں عن النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التکبیرۃ الاولی مع الامام خیر من الدنیا وما فیہا۔ امام جماعت کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہنے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک تکبیرۃ الاحرام جو ہے نماز کی کتنی اہمیت ہے، اسی لیے ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہ ماتت تکبیرۃ الافتتاح یوما فاعتق رقبۃ۔ عبداللہ ابن مسعود نے، کیونکہ وہ ایک دفعہ یا نماز میں جو ہے وہ دیر سے پہنچے، تکبیرۃ الاحرام میں جو ہے وہ شامل نہ ہو سکے، تو انہوں نے اس کفارے میں ایک غلام آزاد کر دیا اور اس کے بعد رسول خدا سے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ اس میں شریک نہ ہو سکا، لہٰذا میں نے ایک غلام آزاد کیا، کیا اس کا تدارک ہو گیا یا نہیں؟ تو فرمایا نہیں، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب جو ہے اس سے بھی کم ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، پھر میں نے دوسرا جو غلام آزاد کیا، انہوں نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں فرمایا حل کنت مدرکا فضلها فقال لا یا ابن مسعود لو انفقت ما فی الارض جميعا۔ اللہ اکبر، اے ابن مسعود، اگر تو اس روئے زمین پر جتنے بھی غلام یعنی موجود ہو ان سب کو بھی اگر تم آزاد کرے تو لم تکن مدرکا فضلها، اس ایک تکبیرۃ الاحرام کا جو ہے تم ثواب درک نہیں کر سکتے۔ کتنی عظیم باتیں ہیں اہل بیت اطہار کے، یہ جو جوامع الاخبار سے نقل کر رہا ہوں، اور اس لیے فرمایا کہ نماز جماعت 40 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی جماعت خیر من صلاۃ فی بیتہ 40 سنہ، قیل یا رسول اللہ صلاۃ یوم۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز جو ہے، ایک نماز جو 40 سال کی عبادت سے افضل ہے، تو سوال ہوا یا رسول اللہ ایک دن کی نماز، یعنی 5 وقت کی ایک دن کی نماز نہیں، صرف ایک نماز، یعنی مثلا نماز ظہر یا نماز صبح جو ہے وہ 40 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اس میں اذان اور اقامت اور حرکات نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں مثلا انہ جعل لصلاۃ الاذان ولم یجعل لسائر العبادات، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ باقی تمام عبادات کے لیے کوئی اذان اقامت نہیں، تو صرف یہ نماز کے لیے کیوں ہے؟ نماز کے لیے اذان اقامت کیوں ہے؟ تو فرمایا لأن الصلاة شبیہ بأحوال یوم القیامہ، کیونکہ یہ قیامت کے اس اوضاع و احوال سے یہ مشابہت رکھتی ہے یہ نماز۔ لأن الأذان شبیہ بالنفخۃ الأولیٰ، کل قیامت کے دن پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس کی مثال ہے اذان، اور پھر اقامت کیا ہے؟ اقامت دوسرے جو نفخہ سور جو ہے جو پھونکا جائے گا اس کی مثال ہے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب والقیام الی الصلاۃ شبیہ بقیامت الخالق۔ پھر قیام، پھر نماز کے جو قیام کی حالت میں جو ہم کھڑے رہتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ تو فرمایا یہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں
حساب کتاب کے لیے اس کو کھڑا کیا جائے گا، یہ اس کی شباہت رکھتے ہیں۔ اور ہاتھوں کا اٹھانا یہ کیا ہے؟ لِأَخْذِ الْكِتَابِ یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کے اور ہمارے نامہ اعمال آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، یہ اس کی شباہت ہے۔ وَقَرَاءَةٌ فِي الصَّلَاةِ شَبِيهٌ بِقَرَاءَةِ الْكِتَابِ۔ پھر نماز میں جو حمد سورہ ہے یہ کس چیز کی مثال ہے؟ فرمایا قیامت کے دن آپ اور ہمیں حکم دیا جائے گا، جب آپ اور ہمارے یعنی نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اس وقت کیا کہے گا؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور یہ رکوع، اور رکوع کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حالت خضوع اور خشوع میں جسے حاضر کیا جائے گا، یہ اس کی مثال ہے۔ کما قال عز وجل وذکرہ عنت الوجوہ للحی القیوم والسجود یشبہ السجود لرب العالمین کما قال جل ذکرہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود والتشہد شبیہ بالجلوس۔ تشہد کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہم یعنی عزت احترام کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں بیٹھنے کا جو ہے ہمیں یعنی یاد دلاتی ہے۔ کما قال جل ذکرہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ وہ کہاں پر؟ اہل بہشت جو ہے جنت میں، اور اہل جہنم میں خدا کے حضور وہ خضوع و خشوع کے ساتھ رہے گا۔ بس یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ نماز جماعت عزیزو، خصوصاً نوجوانوں، نماز جماعت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اتنا ثواب ہم کیوں اپنے ہاتھوں سے ہم ضائع کریں اور اپنے لیے کسب نہ کریں، جبکہ ہم دنیا کی فوائد اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہم ایک ایک پیسے کے لیے ہم زحمت محنت کرتے ہیں، لیکن وہ دنیا کی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں میں سے آپ کو 3 گز کفن جو ہے ملنے والی ہے، لیکن یہ اخروی جو فوائد ہیں جن کو شمار بھی نہیں کر سکتے، ان سے ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم اس کو یعنی اتنا ضائع کرنے کے بعد ہمیں ٹس سے مس نہیں ہے۔ لہٰذا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے عنوان سے جو ہے یہ آیات روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہوا۔ اور ایام عزا ہے، صبح عاشور کی نماز کا خاص جو ہے اس کی اہمیت کے حامل تھی، جس کے بارے میں فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم جلس یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس کان لہ فی الفردوس 70 درجۃ۔ جو بھی نماز صبح با جماعت ادا کرنے کے بعد کچھ وقفے کے لیے وہ وہاں پر بیٹھ کر ذکر کرے، ذکر الہی میں وہ مشغول رہے، تو قیامت کے دن جنت الفردوس میں اس کے لیے 70 درجات جو ہے اس کے لیے عطا کرے گا۔ اور اس درجات کا جو ہے وہ فاصلہ کتنا ہے؟ بعد ما بین الدرجتین کحذر الفرس الجواد المزمر 70 سنۃ۔ ایک درجے کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، تیز دوڑ گھوڑے کی جو ہے اس کیا نام ہے جو 70 سال تک جو ہے وہ تیز بھاگنے والا گھوڑا جو ہے وہ دوڑے، اور اتنا فاصلہ جو ہے 2 درجات کے درمیان میں موجود ہے۔ لہٰذا کربلا والوں نے بھی جو ہے انہوں نے آخری جو نماز صبح کی آخری نماز تھی، مؤذن جو ہے حجاج بن مسروق جعفی تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے جو اس قافلے میں جو آپ کا مؤذن تو وہ تھا، لیکن مولا نے فرمایا اکبر بیٹا آج تم اذان دو، تاکہ جب تک صبح کی نماز یاد رہے میرا اکبر بھی یاد رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اکبر کی اذان یعنی حی علی الصلاۃ پر کون لبے کہے گا؟ ابو تمامہ الساعدی فوراً ظہر کی نماز میں حاضر ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جو نماز میں فوراً پہنچے تو اس کے لیے دعائے خیر کی، اے اللہ انہیں قیامت کے دن نمازیوں میں محشور فرما۔ اگر آپ بھی دعا لینا چاہتے ہیں تو نماز کو نہ بھولیے،
اور اسی لیے 2 شہید نماز کی خاطر اور باقی شہداء جو ہے وہ اسلام کی خاطر شہید ہو گئے کہ یہ مثال ہے۔ اب جس نماز پر حسین اپنے 2 جان نثاروں کو قربان کرے اس نماز کو ہم اپنے عمل سے پامال کریں تو حسین ہمیں اپنا ماتمدار اور عزادار سمجھ سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر امام نے سلام پھیرا، ادھر سعید زمین پر گر پڑے، پوچھتے ہیں اوفیت یا ابا عبداللہ۔ امام علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کی تو ادھر سے وہ جو سامنے اپنا سینہ سپر بنا کر امام علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے